أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں انسان بنا کر اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا اور سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا اور بہت زبردست صلاحیتیں اس انسان کو دی اور سب سے بڑے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا. یہ زندگی اور یہ جسم اور اس کے اعضاء یہ سب اللہ کی امانت ہیں. اللہ دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو بہت سے ایسے انسان جو دنیا میں آئے آنکھیں ہیں لیکن روشنی نہیں. یہ آنکھیں میری امانت ہے، دیکھنا میری امانت ہے. زبان اللہ نے دی، یہ بھی امانت، اور اس میں بولنے کی طاقت دی، یہ بھی اللہ نے دی، اللہ کی امانت. اور اللہ دکھا دیتے ہیں کتنے انسان ہیں کہ زبان میں کچھ نہیں لیکن وہ اس سے بول نہیں سکتا. کان اس سے سننا یہ اللہ کی ایک امانت ہے اور اللہ کی ایک نعمت ہے. اللہ دکھا دیتے ہیں کتنے انسان ایسے ہیں کہ وہ سن نہیں سکتے. اس لیے اس زندگی کا بھی حساب ہوگا. ایک ایک سانس کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ان اعضاء کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں استعمال ہے. ایک انسان کو اگر کروڑوں اور اربوں کی آنکھیں ملیں تو وہ دینے کے لیے تیار ہے. کروڑوں اور اربوں میں اس کے کان کی سنوائی، بچے کے کان میں گونگا پیدا ہوا، وہ تیار ہے. اسی طرح زبان سے بولنے کی طاقت تو اللہ نے بغیر مانگے ہمیں دی ہے. ان چیزوں کا بھی حساب ہوگا اور ایک ایک سانس کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے میرے بندو جو ہم نے تمہیں دیا، کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے، اس میں سے کچھ خرچ کر لو میرے حکم پر، میری اطاعت پر. کیوں؟ یہ تمہیں موت کے بعد کام آنے والا ہے. یہ تمہارا اپنا سرمایہ ہے اور یہ موقع ہے سانس جب تک چل رہے من قبل ان یأتی احدکم الموت. فرشتہ اسرافیل جو روح کو قبض کرنے والا ہے، اسرائیل جو روح کو ملک الموت جو روح قبض کرنے والا ہے، اس نے پنجے گاڑ دیے تو پھر ایک سانس بھی تمہیں نہیں ملے گا. فیقول رب لولا اخرتنی، پھر تم چیخو گے، پکارو گے، کہو گے اے رب کاش آپ مجھے ایک دو سانس اور دے دیں، تھوڑی سی مہلت اور دے دیں. کس لیے؟ فاصدق، تیرے دیے ہوئے مال کو میں صدقہ کروں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ،
تیری دی ہوئی جسم کی امانت اور جو صلاحیت تیری طاعت میں گزار کر نیک ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں زندگی کی مہلت ختم، اس لیے زندگی کا حساب ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہارے یہ کان اور سننے کی صلاحیت، یہ آنکھ اور دیکھنے کی صلاحیت، اور تمہارا یہ دل اور اس میں تدبیر کرنے کی صلاحیت، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ انمول نعمتیں ہیں اللہ کی، اس کا کوئی قیمت انسان ادا نہیں کر سکتا کہ ان کو کیسے استعمال کیا، اور یہ موقع ہے موت تک۔ تو اس لیے بھائی یہ زندگی انسان کو اللہ نے امانت دی ہے، بہت بڑی امانت ہے، اور یہ دنیا انسان کے رہنے کی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ وطن نہیں ہے، یہ دنیا تو گزرگاہ ہے، یہاں تو سرمایہ بنانا ہے آخرت کے لیے، کیونکہ اللہ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا، انسان کو انسان بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب یہ فنا نہیں ہوگا کہ ختم ہو جائے اور نام و نشانی مٹ جائے، نہیں، یہ حیاتیں بدلیں گی۔ موت ایک دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہی منتقل ہوگا، اس لیے ہمارا مستقبل آخرت ہے اور ہمارے مسائل آخرت کے مسائل۔ اب دنیا میں اللہ نے اپنی عبادت اور ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، تو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزوں کا ذمہ اللہ نے دیا، کہ وہ انسان کے جسم کو ماں کے پیٹ میں اللہ بناتے ہیں یا ماں باپ بناتے ہیں، اور یہ صلاحیتیں اللہ دیتے ہیں یا کوئی ماں باپ دیتے ہیں؟ دنیا میں آ کر سورج کو اللہ نکالتے ہیں یا حکومتیں نکالتے ہیں؟ ہوائیں جو چلاتے ہیں اللہ چلاتے ہیں یا کوئی اور چلاتا ہے؟ اور انسان کی جسم کی پھیپھڑوں کا ٹھیک ہونا، سانس کا آنا، جگر کا کام کرنا، گردوں کا خون کی صفائی کرنا، مثانوں کا صحیح ہونا، دل کی دھڑکنیں اور خون کا چلنا، یہ سب نظام کون چلا رہے ہیں؟ اللہ چلا رہا ہے۔ کس لیے؟ کہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا وہ اس میں لگا رہے ہیں۔ یہ عبادت کے لیے کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ اللہ کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جس اللہ کے حکم کو مان رہا ہے، ذرہ برابر نافرمانی کر نہیں سکتی کائنات کی کوئی مخلوق۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ سمندر اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے، حتیٰ کہ یہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے۔ یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے ساتھ مربوط ہیں، اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، اللہ فرماتے ہیں اس انسان اور جنات کے علاوہ ساری کائنات کو وجود دیا، اور ہر چیز کو جو کام اس نے کرنا اس میں اس کا راستہ دکھلا کر اس میں لگا دیا۔ سورج کو پیدا کیا، اس کی رفتار، اس کی روشنی، اس کا راستہ، اس کی حرکت سب متعین کر دی، اور جب تک اللہ سورج کو باقی رکھیں گے یہ سورج نافرمانی کر نہیں سکتا۔ یہ فضاؤں میں کہکشائیں اور ستارے اور سیارے، ان کی منزلیں مقرر کر دی، دن رات کے نظام کو مقرر کر دیا، اور یہ سب کچھ انسان کے لیے مسخر کیا، تاکہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ انسان اس مقصد میں لگے، اور وہ مقصد سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ عبادت اللہ کی یہ ہے آخرت کا سرمایہ، اور اللہ کی عبادت سے اللہ راضی ہوں گے، جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ اعلیٰ درجے کا ناکام ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ایک عجیب سوال کیا۔ صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے اور سب سے زیادہ احتیاط والی زندگی گزارنے والا کون ہے؟ کہ زندگی دی بہت تھوڑی سی، جیسے پیسے کم ہوں اور مسائل زیادہ ہوں، تو سمجھدار لوگ بڑی ترتیب بناتے ہیں کہ ان پیسوں میں سے یہ مسائل کیسے حل کیے جائیں۔ تو زندگی ہے بہت تھوڑی، اور سرمایہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کرنا ہے، تو فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار اور احتیاط کے ساتھ زندگی کو برتنے والا کون ہے؟ سب سے کائنات میں سب سے بڑے علم والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल-मौत, जो सबसे ज्यादा मौत को याद रखने वाला है। कि मौत आई तो फिर तैयारी का जो है वक्त खत्म, और मौत के बाद की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला। और मौत के बाद की तैयारी के लिए अल्लाह ने तमाम इंसानों को असबाब बराबर दिए। इसलिए अल्लाह आज इंसान धोखे की वजह से और लोगों की बातों की वजह से समझता है कि किसी को अल्लाह ने बादशाहत दी तो किसी को फकीरी दी, किसी को माल दिया, किसी को मोहताजी दी, किसी को जमींदार बनाया, किसी को हारी बनाया, किसी को कारखाना अता किया, किसी को मजदूर बनाया। ओ भाइयों, इन चीज़ों की कीमत अल्लाह के यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, और इन चीज़ों में अल्लाह ने कामयाबी का ताल्लुक रखा ही नहीं। ये तो दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए ये सूरतें बनाई हैं। कामयाबी के असबाब अल्लाह ने सब इंसानों को बराबर दिए हैं, और वो है इंसान का दिल और ये आदा, जिनसे अल्लाह के अहकाम सादिर होते हैं। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते कि ये शक्लें अल्लाह ने बनाई हैं, इसमें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है, और न तुम्हारे मालों को देखते हैं। माल की तकसीम भी अल्लाह का निज़ाम है। आप बताएं, अगर सब बादशाह बन जाएं तो मुल्क का निज़ाम चल जाएगा? और कोई बादशाह भी ना हो, हर एक अपनी मर्जी पर चले तो निज़ाम चलेगा? सब जमींदार और खान बन जाए और कोई मजदूर ना हो तो निज़ाम चलेगा? तो ये जो निज़ाम चलाने के लिए इसमें कामयाबी, इन असबाब ये तो अल्लाह ने पैदा किए, और इसलिए कहते हैं अल्लाह तुम्हारे जो है मालों को नहीं देखते, और अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखते, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को और अल्लाह तुम्हारे आमल, जिस्म से निकलने वाले आमाल को। सबसे बड़ा सरमाया इंसान के पास और सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की ज़ात पर ईमान, कि अल्लाह की वहदानियत पर ईमान और अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। ये सबसे बड़ी दौलत है। इस यकीन का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुरूफ है, कलिमा एक जुमला है, अल्फाज है, लेकिन इसकी क्या कीमत है? ला इलाहा इल्लल्लाह ईमान वाला कलमा है, अल्लाह की मारिफत करवाने वाला कलमा है। इसकी क्या कीमत है इस कलमे की? इसलिए फरमाया हदीस में क्या आता है, सातों जमीन, सातों आसमान, आसमानों से ऊपर की कायनात, आसमानों के खलाओं के फिदाओं की कायनात, जमीन और उसके अंदर के खजाने, जमीन से नीचे तहतुस्सरा, इस सब खजानों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, और ये ईमान और यकीन वाला कलमा जो इंसान के दिल में होता है, इसको दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। ये बुनियादी कलमा है, ये इंसान का सबसे पहला सरमाया है जो अल्लाह की पहचान कराता है। इसीलिए अंबिया किराम आकर सबसे पहले इसी ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे की दावत देकर इस पर यकीन को बिठाते थे। और फिर जब अल्लाह को इलाह मान लिया और सब कुछ कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, तो फिर अल्लाह क्या चाहते हैं, क्या निज़ाम बनाया, अपने जिस्म को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल करना। यह है इंसान का सरमाया। कि आप क्या करते हो, मैं हुकूमत का मुलाजिम हूँ, मैं दफ्तर में बैठता हूँ, मैं वो हुकूमत के काम करता हूँ, हालांकि वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, लेकिन एक जिम्मेदारी दी हुई है। एक पुलिस वाला है, ट्रैफिक पुलिस वाला रोड पे खड़ा हुआ है और इशारे कर रहा है, एक दफ्तर में बैठा हुआ कागज पर लिख रहा है, लेकिन उसको कितनी बड़ी तनख्वाह मिलती है और उस पर वो इत्मीनान रखता है। तो अल्लाह के हुक्म पर आला को इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ा सरमाया है। और ये ऐसा सरमाया है, अब ये महाल है कि किसी इंसान को सारी कायनात मिल जाए। जब दुनिया की बादशाहत भी किसी किसी को मिलती है, तो अब हम कितना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर ये कलमे वाली दौलत अता फरमाई है। क्यों इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अल्लाह ने कि इसका जर्रा अगर इंसान इस कलमे के यकीन का जर्रा भी दुनिया से ले गया, तो अल्लाह ताला, क्योंकि क़यामत की जिंदगी हमेशा हमेशा की है, जन्नत की वो जमीन जो मुश्क की होगी और उसका घास जाफरान का होगा, और सोने से सबसे निचले दर्जे में सोने चांदी के महल्लात होंगे, और उसमें नहरें होंगी। 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह ईमान के एक जर्रे पर अता फरमा देंगे। ईमान के एक जर्रे पर अता फरमाएंगे।
اور پھر یہ ایسا سرمایہ ہے، جب سے انسان نے لا الہ الا اللہ پڑھا، انسان عاقل بالغ ہوا، اس کلمے کے مطابق یقین ہے، یہ یقین والا سرمایہ اس کے ساتھ ہے، اس کی زبان سے اللہ کا ذکر یہ سرمایہ اس کے ساتھ ہے، اس کی پڑھی ہوئی نمازیں اس کے ساتھ ہیں، اس کے اللہ وہ صدقے کیے ہوئے اللہ کے اوامر کا نور اس کے ساتھ ہے۔ جتنے اعمال بھی یہ انسان کرے گا وہ سرمایہ اس کے ساتھ ہوگا۔ نہ کوئی چور اس کو چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکو اس سرمایہ پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ حکومتیں اس پر ٹیکس لگا سکتی ہیں، نہ امیگریشن والے اور بارڈر والے اس کو روک سکتے ہیں۔ یہ سرمایہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کا معاملہ بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ کائنات اس کو دیکھتی ہے، اس لیے بھائی یہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور ساری کائنات کو اللہ نے اس کی خدمت میں لگایا ہے اور دنیا کو مسافر خانہ بنایا ہے، دنیا کو مسافر خانہ بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی کسی کام کے لیے جاتا ہے۔ دیہاتوں سے، چھوٹے شہروں سے، کوئٹہ میں لوگ منڈیوں میں کچھ سامان لینے کے لیے آتے ہیں اور سفر کا سامان لے کر واپس چلے جاتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ علاقوں میں اور اپنے وطنوں میں لوٹتے ہیں۔ تو عالم ارواح سے اللہ کے پاس سے یہ انسان آیا ہے اور آدم علیہ السلام کو جنت سے یہاں اتارا گیا اور بطور مہمان کے اور مسافر کے یہاں بھیجا گیا اور آخرت کی طرف لوٹانا ہے، آخرت اللہ کی طرف۔ بچہ مدرسے میں پڑھ کر اور بچہ گھر سے باہر کھیل کود کر اس کے ذہن میں ماں کی طرف جاؤں گا۔ ماں ہے جس کو ذریعہ بنایا اچانک دنیا سے میں آنے کا، اس کے دل میں اس کی کتنی محبت ہے۔ تو بچہ نے تھک ہار کر پڑھ کر کیا کہتا ماں کے پاس جاؤں گا، ماں اپنی گود میں لے گی، ماں مجھ سے پیار کرے گی اور ماں بہترین کھانا مجھے کھلائے گی۔ تو ماں کی محبت، ماں کی طرف لوٹنا۔ اللہ تو خالق ہے، اس انسان کو ماں نے اس کے ایک بال کو بھی ماں نے نہیں بنایا، اس کے ایک ناخن کو بھی ماں نے نہیں بنایا، اس کی کھال کے ایک ذرے کو بھی ماں نے نہیں بنایا، صرف جو آنے کا ذریعہ بنی ہے اس کے دل میں کتنی محبت ہے۔ جس اللہ نے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک یہ سارا جسم بنایا اور انمول نعمتیں اور صلاحیتیں عطا کی، اور جس اللہ نے ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا اور جو اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ انسان دنیا سے کیا میری رضا اعمال لے کر آئے گا، اس رضا کو اللہ اس کی طرف لوٹنا وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے بار بار وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اے میرے بندو فکر نہ کرو، مجھے پہچان کر، مجھ پر ایمان لا کر، میرے اتارے ہوئے دین پر عمل کر کے میری طرف آؤ، میری جنت میں رہو اور ہمیشہ ہمیشہ میری رضا کو حاصل کر کے میری نعمتوں کو حاصل کرو۔ صحابہ کرام ایک دفعہ سفر سے آ رہے تھے، کسی جنگ سے فتح ہوئی، کچھ قیدی ملے، راستے میں کوئی پڑاؤ ڈالا، تو راستے میں جو پڑاؤ ڈالا تو ایک منظر عجیب دیکھا کہ ایک عورت بڑی پریشان پھر رہی، قیدیوں میں ہے۔ صحابہ کرام قیدیوں کو جکڑتے نہیں، یہ تو اللہ کے نمائندے تھے، انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ ان حضرات کا معاملہ قیدیوں کے ساتھ دنیا والا نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ عورت ساتھ تھی اور وہ پھر رہی تھی۔ دیکھا کہ بہت پریشان ہے، تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اس کو کسی صحابی کے پاس بچہ نظر آیا، فوراً چلتی اس کی طرف جبڑ کر بچہ لے لیا اور سینے سے لگایا، اس کو چوما اور پھر دودھ پلانے لگی۔ یہ سب باتیں بتا رہی تھی کہ یہ ماں ہے اور بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے کہ میں قید میں ہوں، اور یہ اور لیکن بچے کی اس کو پرواہ ہے، اس کو دودھ پلایا۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اطارحۃ هذه ولدها فی النار، کیا یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام کہا یا رسول اللہ یہ ماں ہے، اس کی ممتا، یہ تو بچے کو آگ کی آنچ برداشت نہیں کر سکتی، آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو اس ماں نے تو بچے کو نہیں بنایا، یہ تو ایک دریا بنی ہے، اس کے
کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں اللہ نے بنایا، اپنے خزانوں سے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، تو بتاؤ اس اللہ کو اس بچے سے کتنی محبت ہوگی، اس انسان سے کتنی محبت ہوگی۔ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ منہا علی ولدہا، تو سن لو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں کی کتنی محبت ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے سرمایہ کی اور اس کو تیاری کرو، اور سرمایہ ایمان ہے اور اعمال ہے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہاں کے لیے اللہ نے یہ بہت قیمتی زندگی، سب سے قیمتی سرمایہ ایمان کے بعد ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ایک ایک سانس اس میں انسان ایسے اب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے کہنے میں کتنی دیر لگی؟ یہ کلمہ جو کہا، اگر اس کے اجر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، 7 زمین اور آسمان کو دوسرے پلڑے میں، تو اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا۔ فرمایا الحمد سبحان اللہ تملأ المیزان، انسان سبحان اللہ کہے تو یہی پلڑا جس میں 7 زمین اور آسمان تل سکتے ہیں، یہ اجر سے بھر جائے گا۔ الحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہیں تو یہ بھی میزان کو بھر دے گا۔ دونوں کلمے کہیں تو یہ دونوں کلمے آسمان اور زمین کے درمیان کے فضاؤں کو اور خلاؤں کو یہ اجر سے بھر دیں گے۔ تو اس کا تو یہ اب سبحان اللہ کہنے میں سیکنڈ کا بھی کتنا حصہ لگا ہے، لیکن ایمان کی حالت میں اس نے کہا ہے تو اس کی کیا قیمت ہے، اس کا اجر اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ انبیاء نبیوں کو بھیجتے ہیں، اور حضرات انبیاء کرام یہی آ کر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو پہچانو جو ساری کائنات کا خالق ہے اور مالک ہے، جس نے تمہیں انسان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور امتحان اور آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے اور اپنی رضا کا پروانہ، اور وہاں کا سرمایہ ایمان اور اعمال۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے جنت کے باغات اور ہمیشہ کے محلات وہ اس کا وعدہ کیا ہے، اور فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ اپنی رضا عطا فرمائیں گے، اور اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا، بلکہ اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ بھی حاصل ہو جانا، وہ جو ہے جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جنت کی نعمتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام آ کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتے تھے، اور اس کلمے سے اللہ کی معرفت آتی تھی۔ جب اللہ کو پہچان دیا کہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اور اللہ ہی کی ساری کائنات ہے، اسی کے خزانوں سے جو ہمیں سب کچھ مل رہا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب سب کچھ ہے ہی اس کی قبضہ قدرت میں، تو وہ چاہتا کیا ہے؟ تو چاہتے دین کی صورت میں، احکام کی صورت میں اترتی ہیں، اور پھر یہ انسان اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اور یہی عبادت ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے روزی کموانا نہیں چاہتا، وما اريد ان يطعمون، اللہ کو کچھ دینے یہ میں نہیں چاہتا، بلکہ ساری کائنات کو رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں تو قیامت میں فرمائیں گے اے میرے بندے، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ فرمائیں، صحیح حدیث ہے، مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اب یہ ایمان والا کہا کہ اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو ان چیزوں سے پاک ہیں، آپ کیسے بیمار ہوئے تھے؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اور اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو میری رحمت کو بھی وہیں پاتا، میری رحمت کو بھی وہیں پاتا۔ یہ اکرام مسلم کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا اس کے دل کی، اس کی محبت ہمارے دل میں ہو، اور اس اللہ پر ایمان کی وجہ سے ہمارے آپس کے تعلق ہوں، ہمارے آپس میں ملنا جلنا ہو، کہ اللہ کو بہت ہی اللہ کی قدر ہے، اور اللہ کو بہت ہی پسند ہے کہ مسلمان کی عیادت کرے، صبح کو عیادت کرے، بھائی کیا حال ہے، وہ کہ بیمار ہوں، کوئی بات نہیں، صحت اللہ کی نعمت ہے اور بیماری اللہ کی رحمت ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس پر واویلا شکایت اس کا حوصلہ
اور تمہاری اس بیماری اور تکلیف کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور تم کہو کہ میں نے گناہ نہیں کیا، گناہ نہیں ہوئے، تو اللہ تمہارے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ تسلی دے دینا اور ایسی بات کہہ دینا، اللہ فرماتے ہیں اے 70,000 فرشتوں، میرا مسلمان بندہ میرے مسلمان بندے کی بیماری پر اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی اور فضائل سنانے کے لیے آیا، تو تم صبح سے شام تک ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ 70,000 فرشتے، وہ اللہ کے دینے کے دہانے بڑے ہیں، اللہ کے خزانے تو اتنے زیادہ ہیں۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اجتمعوا فی صعید واحد، تم سارے انسان، تم سارے جنات، اولین اور آخرین، سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اور اپنی اپنی بولی میں اور اپنی اپنی عقل کے پہنچ اور خیالوں کی پہنچ کے مطابق اللہ سے مانگو۔ اللہ اتنے سننے والے ہیں کہ ہر ایک کی بات کو ہر بولی میں سنیں گے، اور اتنا علم والے ہیں، کامل علم ہے، جیسے اللہ اپنی ذات میں بڑے ہیں، صفات میں بھی سب سے بڑے ہیں، وہ سب کی بات کو سمجھ بھی جائیں گے، اور پھر اللہ اپنے خزانوں میں سے جو جس نے مانگا وہ سب کچھ عطا کر دیں۔ تو اے میرے بندو، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ بھلا یہ بتاؤ، جو سمندر کے کنارے بیٹھ کر سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈبو دے، کچھ حصہ تو اس میں آیا، کیا اس سے سمندر میں کمی آئے گی؟ تو ان خزانوں سے فائدہ ہمیشہ اٹھانے کے لیے یہ میرا دین ہے، یہ میرا دین ہے۔ اس لیے مسلمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ملنا۔ اسی لیے قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص، اس کے دل میں خیال آیا کہ میرا بھائی مسلمان بھائی فلاں جگہ رہتا ہے اور میں اس سے ملنے کے لیے جاؤں، اور صرف اللہ کی وجہ سے کہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے، غیر مسلمان بھائی ہے۔ اس لیے فرمایا وجبت محبتی للمتظاہرین فیہ، جو اللہ کے لیے ملتے جلتے ہیں تو اللہ فرماتے میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو گئی تو وہ سب سے بڑا کامیاب ہو گیا۔ اور اس تبلیغ و دعوت کی صورت میں جو کمی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیا ہے، جو ہم گشتیں کرتے ہیں، تو صرف ملاقات کرنا اور حال احوال پوچھ لینا، اور یہ تو ملتے ہیں اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، دعوت پر کھڑا کرتے ہیں کتنے بڑے مقصد کے لیے، تو کتنی دفعہ اللہ نے کیا ان کو نعمت عطا فرمائی ہے، کتنے لوگوں سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میرے لیے محبت کریں تو میری محبت ان کے لیے واجب۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی محبت ہمارے دلوں میں ہے کہ اللہ کے لیے وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، میری رضا کے لیے جو آپس میں بیٹھ جائیں گے میری محبت ان کے لیے واجب، ہم بیٹھے بھی اسی لیے ہیں۔ وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے والے میری محبت اس کے لیے واجب ہو گئی، اور جس کو اللہ کا محبوب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کہ اللہ کا جو محبوب، اللہ جبرائیل علیہ السلام، عزت اور محبت آسمانوں سے آتی ہے۔ اللہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں تم میرے فلاں بندے سے محبت کرو، اور پھر حکم ہوتا ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بتاؤ کہ اب وہ ان سے محبت کریں۔ ساتویں آسمان کے فرشتوں پر اعلان، ساتوں آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان، اور پھر روئے زمین کی تمام مخلوقات پر اعلان کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو یہ دریا اور یہ پہاڑ اور یہ فضائیں اور یہ درخت اور یہ جنگل کے درندے یہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جب ایمان نہیں ہے، جب خواہشات پر چلنے والے، اتنے دل سخت، اتنی انسانوں کی دشمنی کہ اپنی بیٹی کو جاہلیت والی غیرت کی وجہ سے زمین میں دفن کر رہے ہیں، یہ بیٹی اس کو میں کسی اور کے حوالے کروں گا، میں ایسا غیرتی انسان، اس کو دفن کر دیا۔ اور جو اب اتنے سخت دل والے کہ اپنا بیٹا، اس کو جو ہے اب بیٹے کو اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، اس کو قتل کر دیتے تھے۔ لیکن جب صحابہ کرام اللہ اکبر ایمان والے بنے تو کیسے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے، کیسے ایثار اور ہمدردی والے، اللہ نے ان کو جو ہے کیا صفات عطا فرمائی، کیسے وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ بہرحال تو جب صحابہ کرام اللہ کے احکام پر چلنے والے بنے، اللہ نے کیسی محبت عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے پر نفل پڑھ کے نکلتے تھے، باہر نکلے
تو بھیڑیوں کا وفد سامنے آ گیا. بھیڑیے جو بچے کو بھی کھا جاتے ہیں، بکریوں کو بھی کھا جاتے ہیں، اور وہ بھیڑیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر اپنا سر لگائیں اور آواز نکالیں بھیڑیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ پتہ ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول آپ جانے، آپ کا اللہ جانے. صحابہ کرام ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کرتے. فرمایا یہ بھیڑیے ہیں اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگل کے بھیڑیوں کی طرف سے وفد بن کر آپ کی خدمت میں آئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ اللہ کے لیے جان اور مال لگانے والے اور اللہ کے لیے سارے معاملات کرنے والے، ان کی جسموں سے نور اور ان کی جو ہے اعمال کا جو نور نکل رہا ہے، تو ایسے اچھے اب ہمارا دل ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ان کی بکریوں پر ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے. اور انسان تو انسان ہے، بھیڑیوں کے دلوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ یہ صحابہ جو آپ کے دین کے اللہ کے دین کے لیے اور آپ کے دین پر چل رہے ہیں اور آپس میں محبت کر ان کی بھیڑیوں بکری کو کھائیں، لیکن کیا کریں؟ اللہ نے ہماری غذائی بھیڑیوں کو کہ بکری بنائی، گھاس تو ہم کھا نہیں سکتے، آٹا تو ہم کھا نہیں سکتے، اور چیز تو کھا نہیں سکتے. اس لیے ہم آئے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ سے بات کریں کہ یہ خوشی سے جو بکری الگ کر کے چھوڑ دیا کریں گے اس پر ہم حملہ کریں گے، اور اس کے علاوہ ساری بکریاں محفوظ ہوں گی. اپنے صحابہ سے پوچھیں، اس لیے آئے ہیں. پھر ایسے اللہ دل نرم کرتے ہیں. اب صحابہ کرام وہ بکریوں سے ایسی محبت کرنے والے، اللہ بکری ہے ہی ایسا پیارا جانور. بکری کے انبیاء سے اللہ نے بکریاں چروائی، اللہ کے رسول نے بچپن میں بکریاں چرائی، اور اللہ کے رسول کے گھر میں بکریاں تھیں، اور صحابہ بکریوں سے بہت محبت کرتے تھے. بکری سے محبت ہو جاتی ہے. کتنا یعنی مسکین اور کیسا خوبصورت جانور ہے. اے اللہ کے رسول، ہم ان بکریوں کو پالیں اور اسے بڑا کریں، اس سے محبت ہو جاتی، اور بھیڑیے کے حوالے کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ان بکریوں کی حفاظت کرتے رہیں گے اور یہ اپنا دیکھتے رہیں. جس بکری پر حملہ کر لیا تو ہمارا دل خفا نہیں ہوگا. وہ چاہتے صحابہ کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچے. جن صحابہ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہمارے ان کی بکری کھانے سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے. اللہ ایسی عزت دیتے ہیں، وہ نہیں چاہتے تھے. فرمایا ان کا جو بس چلے وہ کھا لیں، اور جو ہم اپنی حفاظت کریں گے اس کو رکھیں گے. ان کے کھانے پر ہم ناراض نہیں ہوں گے. تو وہ بھیڑیے خوش ہو کر وہاں سے چل پڑے. اور ان اعمال کا نور یہ جانوروں کا احساس ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیسے تقوی والے تھے کہ جب ان کو خلافت ملنے والے تھے، وہ مدینے کے گورنر تھے، اور عبد الملک ابن مروان، عبد العزیز ان کے بھائی عبد العزیز ابن مروان کے بیٹے تھے، عبد الملک کے بھتیجے تھے، اور 22 لاکھ اور اپنے سے زیادہ مسلمانوں کے زیر نگل تھے ساری یہ دنیا، اور خزانے ان کے بھرے ہوتے تھے. اس کی بیٹی فاطمہ وہ ان کی بیوی، مدینے کے گورنر تھے، سب سے اچھا کپڑا پہنتے تھے اور بہت خوبصورت تھے، بڑی مستانی ان کی چال تھی، اور سب سے بہترین اصلی خوشبو استعمال کرتے تھے. جس گلی میں داخل ہوتے گھروں میں لوگوں کو پتہ لگتا کہ عمر بن عبدالعزیز گزر گئے ان کی خوشبو کی وجہ سے. اللہ کے رسول خواب میں نظر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دائیں طرف ابو بکر صدیق ہے، بائیں طرف حضرت عمر ہے. فرمایا اے عمر، میری امت کی باغڈور تمہیں ملے گی، اللہ تمہارے حوالے کریں گے، خلیفہ بنو گے. میری امت کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو ابو بکر نے کیا اور جو عمر نے کیا. اللہ کے رسول کے یہ ارشاد. صبح اٹھے اور احساس ہوا اور پتہ لگا اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہے مجھے، اور مجھے خلافت ملے گی. چاہتے نہیں لیکن مل گئی. تو اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے تم ایک شہزادی ہو، تمہارا باپ بادشاہ اور تمہارے کتنے بھائی بادشاہ، تمہارا دادا بادشاہ، تمہارے پاس یہ سارے جوڑے اور توڑے اور زیورات اور یہ غلام، یہ ساری چیزیں مجھے حضور نے کہا ہے، تو میں تو سب کچھ بیت المال میں جمع کروں گا اور فخر والی زندگی گزاروں گا تاکہ مسلمانوں کی خدمت ہو. تم اگر میرے ساتھ گزارا کر سکتی ہو ٹھیک ہے، اگر تمہاری زندگی سادگی کے ساتھ نہیں چل سکتی تو تمہیں میں طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے یہ مسئلہ، تم جس چاہے شہزادی سے شادی کر لو. لیکن وہ بھی بہت بہت نیک بخت عورت تھی، سعادت مند. اس نے کہا اے عمر،
جس اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی اس کی رضا کے لیے تھوڑی سی زندگی سادگی والی گزارنا پتہ نہیں کتنی ہے، میں تیار ہوں، تو وہ بھی پھر سب کچھ بیت المال میں جمع کرو۔ سارا کچھ بیت المال میں جمع کیا اور ایک کچے گھر میں آ گئی، بڑے پرانے کپڑے پہن لیے۔ تو ان کے زمانے میں اللہ نے اتنا مال دیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں پہنچا، اور اللہ نے ان کے عدل کی وجہ سے جانوروں تک کا بھی اتنا دل نرم کیا۔ جو مسلمانوں میں کہاوت ہے نا کہ بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ پر پانی پیئیں جب امن قائم ہوگا، ان کے زمانے کی یہ مثال ہے اور صحیح مثال ہے کہ جنگل میں چرواہا بکری چرا رہا تھا، اس کے بھیڑیے نے اس کی بکری کو کھا لیا تو وہ رونے لگا دھاڑے مار کر۔ آس پاس بکری چرانے والے کہنے لگے کیا بات ہے، یہ تو بہت عرصے بعد ہوا ہے، لیکن بھیڑیا بکری لے جاتا ہے، اس پر رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا او عقل مندو، میری بکری بھیڑیا لے کے پہلے بھی لے جاتا تھا، اس وجہ سے نہیں رویا، لیکن تمہیں نہیں پتا یہ 2-2.5 سال کے بھیڑیوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ بکریوں پر حملہ کریں۔ آج جو بکری پر حملہ کیا ہے، میں اپنی بکری کے جانے پر نہیں رو رہا، امت کے سر سے عمر ابن عبدالعزیز جیسے عادل اور اللہ کے ولی متقی کا سایہ اٹھ گیا، ان کے جانے پر رو رہا ہوں۔ جب اعمال کا یہ اثر ہوتا ہے، اعمال کا یہ اثر ہوتا ہے انسانوں پر کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے حکموں پر چلنے والے، اللہ ان کے حالات کو ایسا ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر ان اللہ کے معرفت اور اللہ کی پہچان کرواتے تھے، اللہ کی ذات پر ایمان ان کے دلوں میں، اور یہ سب سے بڑا سرمایہ کہتے مسلمان کے لیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری سن رہا ہے، اور میں اللہ پر ایمان والا ہوں، اس کے اطاعت کرنے والا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے اس کے پاس۔ قیامت تک کے بشارت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ جو دعاؤں کو سننے والا ہے، اس کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ لہذا میں تو اللہ کے حکم کو پورا کر کے اللہ سے دعا مانگوں گا، اللہ میری دعا کو پورا کر دے گے۔ اس لیے اس سے کوئی کسی قسم کی فکر اور کسی قسم کے اس کے دل میں ڈر نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ۔ تو یہ سب سے پہلے اس یقین کو بنانا، حضرات انبیاء کرام اس کی محنت کرتے تھے، اور اس یقین کے بننے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنانا، اور اس میں سب سے اہم یہ نماز جو اللہ نے عبادت دی۔ ہم اللہ کے بندے 24 گھنٹے اور پوری زندگی ہیں، اللہ کی عبادت پوری زندگی کرنی ہے۔ ہماری ہنسی، ہماری خوشی، ہماری عبادت، ہماری تجارت، ہماری زراعت، ہماری شادی بیاہ، سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق ہو، کیونکہ کوئی زندگی کا شعبہ اور کونا ایسا نہیں جس میں اللہ نے اپنا حکم نہ دیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندگی کے فلاں شعبوں میں اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ایک لوگوں کو دیکھ کر اور رسم و رواج کے مطابق اور خواہشات کے مطابق اور اپنے دل کی چاہت کے مطابق ان چیزوں کو پورا کرنا یہ دنیا ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ انہی اعمال کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر پورا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے پیارے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میری جانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں اور میری قربانیاں، میرا مرنا اور جینا یہ اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے گزرے، تو اس کے لیے اللہ نے سب سے بڑی عبادت نماز دی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ نماز تمہاری زندگی کو بنا دے گی، اور نماز بن گئی تو ساری زندگیوں میں، ساری جو ہے زندگی کے شعبوں میں اللہ کے احکام کو ماننا آسان ہو جائے گا اور زندگی قیمتی بن جائے گی۔ اس لیے جہاں نبیوں کی محنت میں کلمے کی محنت لا الہ الا اللہ کے ذریعے یقین کو بنانا ہے، تو وہیں پر نبیوں کی محنت میں نمازوں کو بنانا ہے۔ تو کیا خیال ہے بھائی نمازوں کو بنانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ؟ دیکھو زکوٰۃ کا تعلق مال کے ساتھ سال میں ایک دفعہ واجب ہوتی ہے مالداروں پر۔ حج کا تعلق اس میں جان اور مال دونوں لگتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ، اور وہ بھی مالداروں پر۔ اور جو ہے کیا کہتے ہیں روزے رمضان میں جو ہے صبح صادق سے لے کر جو ہے سورج غروب ہونے تک اس کا تعلق جان کے ساتھ ہے۔
لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ اپنے گھر بلواتے ہیں، مؤذنین اذان دیتے ہیں، اور اس اذان کی نماز کی تیاری کے لیے جب مسلمان تیار ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ کا انعام شروع ہوتا ہے۔ 5 نمازیں یہ مسلمان پڑھ 5 دفعہ بلواتے ہیں۔ یہ ایسا کہ دنیا چھوڑو، دنیا کا خیال چھوڑو، اور دفتروں کو چھوڑو اور کھیتوں کو چھوڑو، اللہ اپنے گھر بلواتے ہیں۔ مساجد بنائیں گے اس کے لیے، مساجد اللہ کی عبادت کے لیے، کہ مسجد میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اب فجر کی 2 رکعت نماز 10-12 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے، 6 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے۔ اب اس میں انسان اللہ اکبر کہہ کر اپنے دل اور دماغ کو اور سارے اعضاء کو اللہ کا حکم کا پابند کرتا ہے۔ دھیان ہو تو اللہ کی طرف، اللہ ہمیں نمازیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان سے بول ہو تو جو اللہ نے حکم فرمایا، آنکھوں کا دیکھنا ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق، ہاتھوں کو باندھنا چھوڑنا اور رکھنا ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق، پاؤں کو کہاں رکھنا ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق، سارے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ اکبر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر۔ اب تجارت کرنا حرام، بچے سے اس کے باپ کے چہرے کو دیکھنا اور اس کی خدمت بجا لانا یہ جنت ہے، یہ حرام۔ اب گاہک کو بیچنا حلال، کمائی کرنا حرام، سب کچھ کو تکبیر، دنیا کے سارے کام حرام کر دیے، اور یہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا۔ قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت والی نماز تحیات میں بیٹھتا ہے، 3 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں بیٹھتا ہے، تحیات میں بیٹھتا ہے، 4 رکعت والی نماز میں آخری 4 رکعت کے بعد بیٹھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے میں باہر سے آیا، آپ لوگوں سے بیٹھا تو سلام کیا، بیٹھے بیٹھے آپ سلام کرتے رہو، ہر 2 منٹ بعد السلام علیکم، کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ بے سب بڑی ہوئی ہے، ٹھوس سب بڑی ہوئی ہے، 10,000 کی سب بڑی ہے۔ آپ ہم نے نماز پڑھی اور عشاء کی بھی پڑھیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا مطلب کہ اللہ اکبر کہہ کر ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے، عرش سے ہم جا ملے۔ کہاں ہماری وجہ پہنچ ہو گئی؟ عرش تک۔ اور اب اللہ کے سامنے ہم ایسے عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کو عرش پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں تو اللہ عرش سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور سارے اعضاء کو اب جب نماز پوری ہوگی تو وہ عرش سے اب لوگوں کے تک، او بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمت، اور دائیں طرف والوں کو، فرشتوں کو، انسانوں کو، امام ہو تو اس کو، اور بائیں طرف والوں کو سلام۔ یہ تھوڑے عرصے کا یعنی عبادت گویا کہ انسان اللہ سے کیا، جس نے اپنی نماز کو صحیح کر لیا اللہ اس کی ساری زندگی کے استعمال کو صحیح کر دیں گے۔ تو کیا خیال ہے کہ نمازوں کو صحیح کرنے کی محنت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہاں، ایمان کے بعد نماز، یہ اگر ہماری زندگیوں میں، او بھائیوں، ہر آدمی کرے گی آج سے، اور ہر 5-6 آدمی کہہ رہا ہے کہ جی مجھے ڈپریشن کی شکایت ہے اور میں وسوسے کا بیمار ہوں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ میں جو ہوں، میں بندش ہے، نکاح کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، کاروبار کو بھائی ہوگی بندشیں بندشیں کوئی نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نمازی نہیں ہے اس کی نوسط ہم پر پڑی ہوئی ہے، یہ نماز ہے تو ایسے کہ نمازی بدعا کرتے۔ ایک عالم نے جو فرمایا کہ 10 سال کے بعد بچے کو نماز پڑھاؤ، کیونکہ کبھی بھی وہ بالغ ہو سکتا ہے، پہلی نماز اللہ کے دربار میں جائے تو کہ جو بالغ ہو گیا اس کی وہ نماز نہیں پڑھ رہا، نماز نہ پڑھنے کی نحوست 40 گھروں میں جائے گی، اس کی نحوست کتنے گھروں میں جائے گی؟ تو دیکھ لو نا پریشان۔ اور جو نماز نہیں پڑھ رہا تو سارا نظام اس کا ڈسٹرب ہے، سارا نظام اللہ کے حکم سے ہٹا ہوا ہے۔ لائن گاڑی چلتی ہوئی پٹری پر وہ کھیتوں میں اتر جائے، اور بس چلتی ہوئی روڈ پر وہ کھائی میں گر جائے، اور جہاز پھیلاؤں سے کھیتوں میں گر جائے تو کیا ہوگا؟ تو بھائی یہ سوچنا کہ نماز چھوڑنے کی نوسط تو نہیں ہے، یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں نماز کو برباد کر رہے ہیں، پھر اس کی بدعا تو نہیں ہے۔ اس لیے جن کی نماز ٹھیک ہو گئی اللہ ان کی ساری عبادات کو، یہ مسلمان جب وضو کر کے آتا ہے اور مسجد میں اللہ کا اکرام تو کب سے شروع ہوتا ہے کہ مسلمان جب اٹھ کر ہاتھ دھوتا ہے، استنجا وغیرہ کرتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے تو وضو کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ یعنی ایک دیکھنا بغیر مقصد کے اس کا بھی سوال ہوگا، ایک بول جو اللہ کی رضا اور مقصد کے بغیر بولا اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو یہ بھی ہماری خطائیں ہیں
تو وضو کرنے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے کی وجہ سے تمہارے اعضاء قیامت میں سورج اور چاند کی طرح چمکیں گے، اور میں پہچانوں گا یہ میری امت ہے، کیونکہ وضو اس امت کی خاصیت ہے کہ ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ تو وضو سے اللہ دے رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اپنے گھر سے، حدیثہ میں پڑھا کہ اپنے گھر سے جو وضو کر کے، اس لیے بھی گھروں سے وضو کر کے آنا چاہیے۔ لیکن چلو کوئی بات نہیں، ہمارے یہاں مسجد میں جو ہے تو مسجد جہاں وضو کیا ہوا ہمیں سب تک آنے کا ثواب ملے گا، لیکن میرے گھر سے وضو کر کے آئیں، اپنے گھر کا پانی استعمال کریں، وضو کر کے آئیں، ہر قدم پر ایک نیکی ملے گی، ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا، اور ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہوگا۔ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے اگر نیکیوں کا ذخیرہ ہمارا زیادہ ہو تو بڑی اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو نماز کا وسیلہ ہے۔ اور جب گھر میں اپنا مسجد میں آ گئے، کہتے اگر نماز میں دیر ہے اور وہ نماز کے انتظار میں بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے کا ثواب دیتے رہیں گے۔ فرمایا جس نے فجر کی نماز، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا آدھی رات جو گھر جا کے سویا ہے آدھی رات سویا تو اللہ تعالیٰ آدھی رات قیام کا ثواب اس کو دیں گے۔ اور اگر فجر کی نماز بھی اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور وہ جس نے تہجد پڑھی تو اس کے تو کمال کر دیا۔ کتنی کمائی؟ فرمایا جو باوضو ہو کر سوئے گھر، بھائی باوضو ہے، ایک صحابی یا رسول اللہ بھوک ہے، فقر فاقہ ہے، تنگی ہے، آپ نے فرمایا باوضو رہا کرو، اللہ تعالیٰ غنی کریں گے۔ کچھ دنوں وہ باوضو رہے تو آئے حضور کے پاس، اے اللہ کے رسول وضو کی برکت سے اللہ نے میرے فقر کو دور کر دیا۔ کا جو باوضو ہو کر سوئے اور آدھی رات کو آنکھ کھل جائے، آنکھ کھل گئی تو ایمان والا ہے، فوراً اس وقت اللہ سے آخرت اور دنیا کے بارے میں جو مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہ عطا فرماتا ہے جب وہ مسلمان جو جب تک نماز کا انتظار کر رہا ہے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر الحمدللہ رب العالمین تو عرش سے ندا آتی ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اور مسلمان نمازی کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ ہی کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، اگر یہ الفاظ نہ ہوتے تو ہم تو اللہ سے تعلق توڑنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے، لیکن اللہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے معاملہ کرنے میں اس سے اعلیٰ طاقت اور الفاظ نہیں ہے۔ اے اللہ تیری ہی مانیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، اور مشکلات میں تجھی سے مدد چاہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے ساتھ ایک معاملہ کیا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اس نے وعدہ کیا کہ تیری ہی مانیں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے، اب یہ انسان جو مجھ سے مانگے گا وہ عطا کروں گا۔ کیا اللہ نے نماز میں یہ چیزیں رکھی ہیں؟ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اس نے مجھ سے اتنا بڑا عہد کر لیا۔ اور چار عشاء میں 17 رکعتیں ہیں سنتیں اور وتر ملا کر 17 رکعتیں، عصر میں 8 رکعتیں، مغرب میں جائیں 7 رکعتیں، فجر میں 4 رکعتیں، اور ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے، تو کتنی زندگی قیمتی بنتی ہے، کتنی نیکیاں جمع ہوتی ہیں۔ فرمایا جو مانگیں گے وہ میں دوں گا، اور مانگنا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت کی دولت عطا فرما دے، اے اللہ ہدایت کی دولت عطا فرما دے۔ جیسے سورج کو پیدا کر کے اس کو ہدایت دے دی، جو کام کرنا اس میں لگا دیا، لیکن انسان کو پیدا کر کے اختیار دیا، سورج کو خدمت پوری کرے گا اللہ سورج کو ختم کر دیں گے، میری مخلوق تھی میں نے حکم دیا فنا ہو گئے۔ آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، جب اللہ ختم کرنا چاہیں ختم، ان کو خدمت کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی عبادت پر اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے، اس لیے فرمایا انسان کو پیدا کیا، کہا ہدایت مانگو تو اب میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ اے اللہ جو آپ چاہتے ہیں اس راستے پر چلانا وہ راستہ سمجھا دیں، وہ راستہ دکھا دیں اور اس پر چلا دیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے نبی انبیاء بھی آتے ہیں ہدایت کی محنت کرتے ہیں، اور انسان بھی اپنے لیے ہدایت کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ہے۔
چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہدایت دے دی، اس پر جلا دیا، باقی ہیں، اور اگر یہ نافرمانی کرے اللہ ختم کر کے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو وجود دے دیا اور ہدایت دے دی، اس کام میں لگا دیا، اور وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، نافرمانی تو دنیا میں بھی تباہ ختم اور جہنم کی آگ میں ڈال دیں۔ لیکن انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا کہ ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ آئندہ کی زندگی میں جس مقصد کے لیے میں پیدا کیا کہ تجھ پر ایمان میں کمال پیدا ہو اور تیرے احکام پر میں چلوں اور تقوی والی زندگی ہو اور تجھ پر توکل ہو، اے اللہ وہ ہدایت عطا فرما دے جو سیدھا راستہ پہ تجھ تک پہنچانے والا ہے، کیونکہ آپ دنیا میں بھی ہمیں اطمینان عطا فرمائیں گے، موت بھی مبارک ہوگی، اور ہدایت کا بدلہ آپ جنت ہمیشہ ہمیشہ عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت تو یعنی کتنی رکعتیں، ہر رکعت میں ہدایت کا مانگنا سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر جس کو ہدایت نہیں ملی، ساری دنیا کی بادشاہت مل گئی اور ساری نعمتوں سے، نرم بستروں سے اور جو دنیا کی پھولوں کی خوشبوؤں سے اور ریشمی اور نرم کپڑوں سے اور اچھے اچھے کھانوں سے اور محلات میں رہنے اور اچھی سے اچھی سواری کی نعمتیں حاصل کی ہوں گی، انعام اہل الارض، اس کے برابر دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا کوئی نہیں، لیکن ہدایت کی دولت اس کے پاس نہیں۔ کیا چیز نہیں ہے؟ تو یہ ناکام ترین انسان ہے، یہ بھگ سے اڑ جائے گی، اس کی نعمتوں کی اس احساس وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ نعمتوں میں رہنے والا ساری اللہ کا دربار ہوگا، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، جنت اور دوزخ ہوگی اور اس میں اس کو بلایا جائے گا، اور یہ سب سے دنیا کی نعمتیں ساری اس کے پاس، اس کے برابر کوئی نہیں، سب اس سے نیچے، لیکن ایمان کی دولت لے کر نہیں آیا۔ لوگ تو کہیں گے واہ اس جیسا کامیاب انسان کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ جہنم والوں میں سے ہے۔ اللہ فرمائیں گے جبرائیل تم اپنی رفتار کے ساتھ اس کو پکڑو اور جہنم کی آگ میں سے غوطہ دو، رفتار بھی جبرائیل علیہ السلام والی، اور وہ غوطہ دے کر لائن میں کھڑا کریں گے۔ اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے حل مر بک نعیم قط، اللہ کی طرف سے سوال ہو رہا ہے، اور دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان، ساری نعمتوں کے مزے لینے والا، عورتوں کے اعتبار سے، گھروں کے اعتبار سے اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ اور بھائی مزے لینا تو الگ بات ہے، کوئی نعمت تمہارے سامنے سے گزری ہو اور اس نعمت کی خوبصورتی کو دیکھ کر تمہارے دل میں خوشی کی لہریں دوڑی ہو تو کبھی کوئی نعمت گزری ہے؟ وہ اتنی تکلیف میں ہوگا، آگ کی ایک تپش اور آگ کے ایک شعلے کی گرمی کی وجہ سے کہ سب نعمتوں کو بھول جائے گا، اور وہ کہے گا اے رب العالمین نعمتوں کو استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو کوئی نعمت دیکھی بھی نہیں ہے۔ ماں مر بی نعیم، کبھی بھی کوئی نعمت میرے سامنے، اتنی تکلیف اس کو۔ وَهَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطْ، کبھی بھلائی کا سانس لیا، کبھی سکھ سے زندگی گزاری، کوئی بھلائی دیکھی؟ مَا رَأَيْتُ خَيْرًا قَطْ، میں نے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں تو جل رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اے میں ناکام اور بدبخت انسان، بغیر ہدایت کے آئے ہو، اس جہنم کے ایک جھونکے نے، ایک شعلے نے اور ایک آگ کے جو ہے وہ اس نے آگ کے لپٹ نے تمہیں سب کچھ بلا دیا، تمہارا مقدر ہمیشہ اس آگ میں جلنا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا میں پتہ لگتا رہتا ہے ایئر کنڈیشن کمرہ ہے اور جناب نرم بستر ہے، اپنے گھر میں ہیں، بچے پھول جیسے سوئے ہوئے ہیں، لیکن دانت میں سوئی کے ناکے کے برابر درد ہے، نیند نہیں آ رہی، کان میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی، پیٹ میں درد ہے، نیند نہیں آ رہی، دل پریشان ہے، ذہن نیند نہیں آ رہی۔ یہ دنیا میں اللہ دکھا رہا ہے، اس میں ہدایت نہیں۔ اور فرمایا یؤتی بأشد الناس بؤسا علی رؤوس الخلائق من اہل الجنہ، پھر وہ انسان کہ دنیا میں سب سے زیادہ تنگی، آج کا حساب دیکھیے کتنے لوگ صفر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان سب سے زیادہ تنگی میں، بیماریوں میں اور فقر و فاقے میں، بے گھر بے سر و سامانی میں اس نے زندگی گزاری، لیکن اللہ کو پہچانتا تھا، اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین تھا، اور اس فقر کی حالت میں کبھی بھی اس نے اللہ کے حکم کو چھوڑا نہیں۔ جنت والوں میں سے، اور سب انسان اس کو اس حیثیت سے دیکھیں گے کہ اس جیسا بیچارہ انسان تو کوئی دنیا میں تھا ہی نہیں، کیونکہ سب سے زیادہ حالات میں
زندگی گزار کر آیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جبرائیل اس کو لو اور جنت کی فضاؤں میں ایک جھونکا دے کے لے، روکنا نہیں، ایک غوطہ دے کے لے آؤ، جنت کی فضاؤں اور جھونکوں میں ایک غوطہ دے کر لائیں گے، اس کی اتنی خوشی ہوگی، اس کی ذہن کی سکرین سے اس کی زندگی کی تاریخ میں جو تکلیفیں تھی وہ سب بھول جائے گا، اور اس سے سوال ہوگا حل مر ربی کا بسن قط، کوئی تکلیف دہ منظر تمہارے سامنے سے گزرا ہے کہ تکلیف دہ منظر کو دیکھ کر تمہارا دل جو مقدر ہو گیا ہو اور دل میں دل جب پریشان ہو گیا ہو، کہے گا ماں مر ربی بسن قط، اے اللہ میں تو اتنا خوش ہوں اور اتنے مزے میں ہوں اور اتنی لذت اور راحت محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے تو کبھی بھی کوئی تنگی دنیا میں میرے سامنے سے گزری ہی نہیں، پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ وَهَلْ رَأَيْتَ شِدَّةً قَطْ، کبھی کوئی تنگی تکلیف بیماری دیکھی؟ اے اللہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے خوش قسمت انسان بندے اور میرے یہاں خوش قسمت انسان، تو میری طاعت کے سرمایہ کو لے کر آیا ہے، جس جنت کے ایک جھونکے نے اور ہواؤں نے تیری ساری تکلیفوں کو بھلا دیا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کی نعمتوں سے لذت اٹھانا وہ تیرا مقدر ہے۔ ابھی تو صرف میں جھونکا لگا، اس لیے بھائی یہ زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی کے سانس بہت قیمتی ہیں، اور آخرت کا سرمایہ وہ ایمان اور اعمال ہے، اور اس کے لیے اللہ نے اسباب سب کو برابر دی۔ اس لیے سب سے پہلے دل کے یقین کو بنانا، اور نمبر 2 نمازوں کو ٹھیک کرنا، اور اس کے بعد بھائی جتنے زندگی کے شعبے ہیں، ایک دنیا کو دیکھ کر چلنا اور ایک یہ کہ اللہ کے امر کو دیکھ کر چلنا۔ ہم اپنی تجارت میں، ہم اپنی زراعت میں، ہم اپنی ملازمت میں، ہم اپنی عدالت میں، ہم اپنی قضاء اور سیاست میں، اور ہم اپنی معاشرت اور غمی اور خوشی میں اور گھریلو زندگی میں ہم اللہ کے حکموں کو دیکھ کر چلیں گے اور نبی کے طریقے کو دیکھ کر چلیں گے۔ کیا خیال ہے؟ میں تیار ہے اس کے لیے؟ یہ سرمایہ ہے آخرت کا، یہ سرمایہ ہے آخرت کا۔ اور دیکھو اللہ نے اس کے اسباب سب کو برابر دیے، اس لیے کہتے ہیں اللہ تو عدل والے ہیں بلکہ ارحم الراحمین ہیں، بلکہ ارحم الراحمین ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے ہاں رحمت کے جو خزانے ہیں، اللہ نے اس کے 100 حصے کر کے ایک حصے کو دنیا میں بھیجا، اور ساری مائیں، سارے باپ، سارے بھائی، سارے دادا، سارے جانوروں کی ماداؤں کا اپنے بچوں سے محبت اور جو رحم دلی ہے وہ ایک حصے سے تقسیم ہو کر یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ نے ایسی محبت ڈالی ہوئی ہے، فرمایا 99 حصے اللہ ایمان والوں کے لیے قیامت میں ظاہر کریں گے، اللہ قیامت میں ظاہر کریں گے۔ اس لیے بھائی زندگی انسان کے قدم میدان محشر سے ہٹ نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پوری عمر کے ایک ایک لمحے کا جواب نہ دے، اللہ کے ہاں کام گزاری، کیسے گزاری، کس کو دیکھ کر گزاری، اور جوانی کے ایک ایک لمحے کا جواب نہ دے، اس وقت تک اسے قدم ہٹ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں انبیاء کرام آ کر اس بات کو سمجھاتے تھے، اور جو لوگ اللہ کے ذات پر ایمان لے آتے اور ایمان لا کر اللہ کے اتارے ہوئے دین کو اپنا لیتے، اللہ تعالیٰ زمین کا وارث ان کو بناتے، اور ان کے مقابلے میں باطل والے ان کے دشمنوں کو اور ظالموں سے اللہ دنیا کو پاک صاف فرماتے کہ کیا حل ہے مسائل کا، توبہ کرو، کیا حل ہے پریشانیوں سے بچنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرو، کیا حل ہے کامیابی کے حاصل ہونے کا، اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو بنا دیں گے۔ کیونکہ وہ کام بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو حضرات انبیاء کرام جب لوگوں میں دین آ جاتا باطل کو ختم کر دیتے اور زمین کا وارث ان کو بناتے، اور اللہ کا وعدہ کہ تم ایمان اور اعمال والے بن جاؤ، ایمان اور اعمال والے بن جاؤ تو ہم زمین کی خلافت تمہیں دیں گے۔ اور اگر یہ بستیوں والے اللہ کو پہچان کر اللہ کے ذات پر یقین کر لیتے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکام سے منور اور خوشبودار اور پاکیزہ بنا لیتے اور گناہوں کی نحوستوں اور بدبوؤں سے بچا لیتے، تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول کر ان کو دنیا میں ہم جو ہے ان کو زندہ رکھتے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے کیا، جیسے وہ صاحب کہف کا قصہ، 6 نوجوان شاہی خان جہاں محلات کو چھوڑ کر ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اور 7واں ان کے ساتھ چرواہا اور 8واں اس کا کتا۔ چرواہا تو بکریوں کو چھوڑ کر نکلا تھا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے،
کہ بھی ہمارا ایمان جو ہے یہ بادشاہ ہمیں سزائیں دے کر اللہ کے بارے میں گستاخی نہ کرا دیں اور ایمان سے نہ چھڑوا دیں، اس لیے چلو اللہ نے 309 سال ان کو سلایا۔ ہم جو بیماریوں میں کہ وہی بیماری ٹھیک ہو جاتا ہے، چند لمحات اور چند دن میرے خوشی سے اور آرام سے گزر جائیں، اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے 309 سال سلایا، ان کی کروٹوں کو بدلا اور سورج کی کرنوں کو ان سے ہٹایا، اور جو ان کا مخالف بادشاہ تھا وہ اس کی نسلیں ختم ہو گئی، اور 309 سال بعد زندہ فرما کر پورے ایک بادشاہ نیک تھا، اس کی عوام نافرمان تھی، ان کی توبہ کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنا دیا۔ تو کام بنانے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اس لیے کہ بستیوں والے ایمان اور تقوی والے ہو جاتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، اور تم میں سے مرد ہو یا عورت ہو ایمان کی حالت میں جو ایمان شخص ہے نیک اعمال کو کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی جنت کی صورت میں اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے کی دعوت کو لے کر آئے، اور جب اس کلمے کی دعوت کو لے کر اتنا بڑا کلمہ آپ نے فرمایا، او دنیا کے انسانوں، اتنا زبردست علم والا کلمہ لے کر آیا ہوں، اگر صدق کے دل سے اس کلمے کو کہہ لو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور اس کو اپنی زندگی بنا لو، تو یہ بگڑے ہوئے ضدی قسم کے عرب ایسے خواہشات پر چلنے والے، جیسے شروع میں عرض کیا تھا، اپنے بیٹوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو مار رہے ہیں، اور طرح طرح یعنی جو پڑوسیوں پر تیر اور تلواریں چلا کر خون ریزی کر رہے ہیں، فرمایا سب مہذب اور مرتب ہو جائیں گے، اور سب اپنی جانیں دوسروں پر نشانت کرنے والے بن جائیں گے۔ تدین لکم العرب وتؤدی الیکم من جزیہ العجم، روم اور فارس کی یہ حکومتیں اور ان کے شاہی سلیقے اور آداب اپنے آداب کو بھول کر جو نبی تمہیں طریقے سلیقے بتائے گا اس پر آ جائیں گے، اور اللہ نے یہ چند سالوں میں دکھا دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ پہلے نبی آتے تھے، ہر نبی اپنے علاقے میں محنت کرتا تھا، نبی کی محنت سے جن لوگوں کو ہدایت ملتی وہ دین پر چلتے، اللہ زمین کو جو باطل سے پاک فرماتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی۔ یہ ذمہ داری کس کو عطا فرمائی؟ امت کو عطا فرمائی، کیونکہ اللہ فرماتے میرا احسان ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو 23 سال کے لیے، جب 63 سال کی عمر، 40 سال آپ کے جو ہے وہ نبوت سے پہلے کے، اور جس میں آپ نے صداقت اور امانت اور اخلاق سے زندگی گزاری، اور 23 سال ایسی محنت کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ 23 سال کی ہم نے احسان کیا اے کائنات تم پر کہ ہم نے اپنے نبی کو تم میں بھیج دیا۔ لیکن نبی خود اکیلے محنت کر کے نہیں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پوری جماعت کو اس محنت والا بنایا، اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے پوری امت کو اس محنت کے لیے چن لیا۔ جو کام اللہ نبیوں یعنی پہلے نبیوں کی ذمہ داری ان کا اپنا، ایک نبی ایک قوم کی طرف بھیجے گے، ایک نبی ایک ملک کی طرف بھیجے گے، ایک نبی ایک علاقے کی طرف بھیجے گے، ایک نبی کی نبوت صرف ایک زمانہ ہے، دوسرا نبی، اس لیے ان کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس زمانے میں ان کی کتاب محفوظ تھی، اب جب نبی چلا گیا ان کی شریعت چلی گئی، کتاب کو بھی اللہ نے بلا دیا۔ اللہ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا فرمایا اور اس کا وعدہ کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ دین جو ہم نے نبی پاک کو دیا اور یہ قیامت تک چلے گا، اور وہ دین قرآن میں اتارا ہے، اس قرآن کے ایک ایک حرف کی، ایک ایک حرکت کی، اور ایک ایک پیش اور زبر اور زیر کی قیامت تک ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کہ وہ قرآن محفوظ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی رائبٹ میں ایک دوست آئے کہ یہ میرے بچے نے قرآن حفظ کیا، تو آپ آئیں اور قرآن کی حفظ میں جو کوئی مجلس میں کوئی بات کر میں ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کتنے؟ تو پنجابی اردو بولنے والے یونیورسٹی بند نہیں ہے، کہتے جی میرے بچے نے 3 مہینے میں قرآن یاد کیا اور 7 سال اس کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 3 مہینے میں روزانہ وہ آدھا پارا جب قرآن میں لگائے تو وہ 7 یعنی آدھا پارا سنا، 3 مہینے میں اسے قرآن پاک یاد کر لیا اور تھوڑے دن میں قرآن پاک کر لیا۔ کیوں؟ یہ استعداد کس نے دی؟ اللہ نے دی کہ اللہ نے
ہزاروں لاکھوں حافظ ہیں جو قرآن پاک کے سینوں میں محفوظ ہیں. ہمارے یہاں تبلیغ کا کام دنیا میں پھیلا، وہ لوگ یہاں آئے، اللہ نے آپ کو کتنی عزت دی کہ وہ آپ لوگوں سے دین کی منہج سیکھنے کے لیے، اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ چلو کے چلو میں نکلتے ہیں، وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں بھیجتے ہیں. تو تھائی لینڈ کا ایک ساتھی، اس نے اپنے بچے کو بھیجا، رائبن میں اس نے قرآن پاک حفظ کیا، تو وہاں ایک دن میں پورا قرآن سنتے ہیں کہ اگر 3-4 غلطی آ جائے تو برداشت کر زیادہ ہوں تو 10 دن اور لگاؤ کہ غلطیاں نہ ہیں. تو استاد سے کہا کہ اس کا پورا قرآن سنو. 2 دن بعد میں نے استاد سے پوچھا، ہماری ارشد صاحب کا نام تھا، کہ بھائی ارشد کیا ہوا؟ عمران نے تھائی لینڈ سے میں قرآن سنا کہ جی ہاں. میں نے کہا کہ استاد جی میں ایسا حیران ہوں، اس نے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن پاک تہجد کے وقت سے سنانا شروع کیا اور والناس تک اس نے سنایا، ایک غلطی کوئی نہیں آئی. ایک جگہ اٹکا تھا اور پھر آگے چل پڑا، کہیں وہ اٹکا بھی نہیں، حالانکہ اس کی زبان تھائی ہے اور بڑی مشکل زبان ہے. عربی لہجہ ڈال، یہ ڈال ان کی زبان پر آنا اور جیم آنا بڑا مشکل کا، کسی جگہ وہ اٹکا بھی نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے امت محمدیہ، تمہارا دستور زندگی، تمہاری دنیا آخرت کے حالات کا بننا جس دین اور طریقہ حیات میں ہے وہ قرآن میں ہم نے اتار دیا اور اس قرآن کو ایسا محفوظ کیا کہ قیامت تک ہم اس کی حفاظت فرمائیں. اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا. تو اس لیے علم کی فضا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں احکام دیے کہ میرا بندہ جو مانگے گا وہ میں عطا کروں گا. اور مسلمان کیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ امام جب پڑھ رہا ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، امام یہاں پہنچے اور آمین کہے اور جو پیچھے مقتدی جو ہیں وہ آمین کہیں، اور فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں کہ جن کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ ان کو ضرور ہدایت عطا فرمائے. اور بھائی یہ محنت اسی ہدایت کے لیے. آج نماز میں ہم نے ہدایت مانگی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہدایت مانگی تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اے ایمان والو، نماز پڑھ کے تم ہدایت مانگتے ہو، قرآن پاک پوری کتاب تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے تمہیں عطا فرما دی. کہ اس میں جو اللہ نے احکام، اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ کارخانے والے نہیں تھے، انجینئر اور ڈاکٹر نہیں تھے، محلات جو پیسے والوں نہیں تھے، وہ چلتی پھرتی اللہ کی کتاب تھے، چلتی پھرتی اللہ کی کتاب تھے. جو اللہ کے احکام تھے وہ ان کی زندگیوں میں تھے، اس لیے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو دعاؤں پر اللہ آسمان سے ان کے لیے بارش برساتے تھے اور ان کی دعاؤں پر اللہ ان کے لیے سمندروں سے مچھلیاں نکالتے تھے. ان کی دعاؤں پر اللہ ان کے کھانوں میں برکتیں دیتے تھے. اے میرے بندے، جب تم اس بات کو مانتے ہو کہ اس زمین سے خشک بیجوں سے 6 مہینے میں ایک دانے سے 700 دانے میں بناتا ہوں اور میں قدرت والا ہوں، کیا تم بوتے ہو یا اللہ بوتے ہو؟ کیا تم پانی برساتے ہو یا اللہ برساتے ہیں؟ کیا تم اس کی کوپل اور جڑوں کو نکالتے ہو یا اللہ نکالتے ہیں؟ اور پھر اس میں بالیاں تم بناتے ہو اللہ بناتے ہیں. ایک بالی میں 100 دانوں کو پردوں میں اللہ چھپاتے ہیں یا تم چھپاتے ہو؟ تو جو 6 مہینے دینے پر قادر ہے، مجھ پر جو ایمان والے ہوں گے ان کو میں اپنے خود، جب وہ میرے دین کی محنت میں لگے ہوں گے اور ان کو کھانا بنانے کی اور کمانے کی فرصت نہیں ہوگی تو اپنے قدرت سے براہ راست جو اسی وقت ان کو دے کر دکھاؤں گا. اور صحابہ کرام کو دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. صحابہ کرام نے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پیاس، پانی بہت کم ہے، گرمی اور سفر کا جتنا پانی ہو جمع کر دو، پہلے یہ جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو، پھر اللہ برکت دے گا. صحابہ کرام نے کسی برتن میں جمع کیا، تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا، اللہ کے رسول نے ہاتھ ڈالا تو حضور کے انگلیوں کے بیچ سے چشمے جاری ہو گئے. صحابہ نے وہ پانی پیا اور اپنے برتن مشکلیں بھر لیے، اپنے برتن بھر لیے. صحابہ کہتے ہیں ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ پانی پلایا جو آب زمزم سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آب زمزم جنت سے آ رہا ہے
لیکن یہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسموں سے ہو کر یہ پانی ہمیں ملا یہ اس سے بھی افضل تھا۔ فرمایا اللہ ایسے کر کے دکھائے۔ تو یہ دین کی محنت، اس کو تو اللہ نے اپنے صحابہ جان دین کی محنت پر آئے تو ایسے اللہ نے ان کے کام بنائے، اور کیسے حکومتوں کو توڑا، اور کیسے اللہ نے صحابہ کرام کو ان کے خزانے عطا کیے، اور جب تک یہ محنت چلتی رہی دین پھیلتا رہا۔ تو وہ حدیث جو میں پڑھ رہا تھا کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، اے رب العالمین آپ تو رب العالمین آپ کیسے بیمار ہوں گے؟ کہا میرا بندہ بیمار ہوا تھا، تم اگر اس کے پاس جا کے اس کی عیادت کر لیتے، چند کلمات پہ پاتے تو مجھے تم اس کے پاس پاتے، یعنی میری ساری رحمت تمہیں مل جاتی۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے اس لیے وہی بیماروں کی عیادت، بیماروں کی عیادت یہ نہیں کہ وہ تو خطرناک بیماری ہے اور یہ تو وہ ہے، بھائی بیماری اللہ کی رحمت ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہارے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ فرمایا اطاعت والے رہیں گے تو معمولی بیماریاں آئیں گی، جب اللہ کے احکام چھوٹیں گے تو وہ آفتیں اور خطرناک بیماریاں آئیں گی جو تم نے پہلے کبھی سنی نہ ہو، وہ تو اللہ کی طرف سے پریشانی کا سبب ہوگی۔ پھر اللہ فرمائے میرے بندے، ایک روایت میں کہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی تھی، میں بھوکا ہو گیا تھا، یا میں نے تم سے کھانا مانگا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، تو بندے اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو سمجھدار ہیں، بھوک سے پاک ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو گئے؟ آپ نے کب کھانا مانگا؟ میرا فلاں بندہ اس کو میں نے بھوک بھیجی تھی تجھے آزمانے کے لیے، اس پر میں نے بھوک بھیجی تھی تجھے آزمانے کے لیے، اس نے آ کر تم سے کہا تھا اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کا اجر آج میرے خزانوں سے تمہیں مل جاتا۔ تو اللہ نے ایسا مبارک دین ہمیں عطا فرمایا ہے، انسانوں کی ہمدردی خواہی والا، اور ہمیں دین کی محنت، جیسے میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی طرح دین کی محنت بھی عطا فرمائی، اور پورے انسانوں کے لیے کہ دین کی محنت کرو تاکہ سارے انسان اس دین کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جائیں۔ کہ سب سے بڑی خدمت انسانیت تھی، کہتے ہیں ماں باپ، ایمان والے ماں باپ اپنے بچوں کی فکر، مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ عقل مند ماں باپ وہ ہیں جو بچے کی بچپن ہی سے دین کے ذریعے اللہ سے لینے والا بنا دیں، اور اس کے دل کے یقین کو اللہ سے جوڑ دیں، اور دعاؤں سے جس نے دینی تربیت کر دی اور اللہ سے لینے والا بنا دیا تو اس نے سب کچھ اپنے بچوں کو عطا کر دیا۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو اپنے بچوں کو کچھ دیا ہی نہیں، پہلے بادشاہ تو وزارتیں دیتے تھے اور علاقے ان کے حوالے کرتے تھے، فرمایا میں نے لوگوں کا حق مار کر ان کا جو حرام مال ان کے پیٹوں میں بھرا نہیں، بلکہ جہنم سے بچانے کے لیے میں نے ان کو حلال مال عطا کیا، اس لیے میں تو ان کو تقویٰ دے کر جا رہا ہوں، تو بعد میں اللہ نے ان کو عزت عطا کی۔ تو وہ فرمایا بچوں کی سب سے بڑی تربیت یہ ہے کہ ہم ایمان والا، اللہ کی عبادت والا بنا ہے، یہ بچوں کی تربیت ہے۔ اور اسی طرح بھائی اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام ہمیں دیا۔ ہم اس زندگی کی جو نعمت ہے اللہ نے ایک سانس، اس میں سب سے بڑا عمل اگر اللہ کے ہاں لے جا سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بن کر جائیں، یہ سب سے بڑا عمل ہے جو ہم اللہ کی طرف سے لے آ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تم نیت کر لو جس عمل کی، اللہ تمہیں اس عمل والا اپنے ہاں شمار کریں گے۔ کہ اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو جب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں یہ ذمہ داری دی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 3 صدیاں اس ذمہ داری کو ادا کیا، کوئی طاقت ان کو روک نہ سکی، لیکن جب امت سے یہ ذمہ داری میں ادائیگی میں کوتاہی ہوئی، جو بچ گئے تھے ان تک دعوت دینے سے رک گئی تو امت کا زوال ہوا۔ آج یہ امت جہاں خود مسائل کا شکار ہو گئی، آج تبلیغ و دعوت کی صورت میں اللہ نے پھر ہمیں وہ محنت عطا فرمائی ہے۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟
اس نعمت کے لیے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داری کے لیے صرف مسلمان ہونا، کلمے والا ہونا یہ شرط ہے، جس کے علاوہ کوئی شرط نہیں۔ الحمدللہ ہم کلمے والے ہیں، اللہ نے یہ محنت دی تو ہم یہ نیت کریں، اے اللہ پچھلی زندگی کے جو لمحات ہیں جو آپ نے دنیا بنانے میں گزارے اور اپنے اوپر انسانیت پر ظلم کیا، اے اللہ وہ معاف فرما دے اور آئندہ کی زندگی کے ہر لمحے کو اس محنت والا بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ کے نظروں میں اور پھر اللہ کائنات کو تعارف کرائیں کہ یہ جو مجمع یہ کون ہے، یہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے فکر کرنے والا، مشورے کرنے والا، جان اور مال لگانے والا اور اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ میں نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ